جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے نقیب اہل سنت بھائی زیغم رضا صاحب قبلہ سے اچھے اشعار سنے اور نعتیں آپ نے بہت اچھی سنی ہیں. میرے بعد انشاءاللہ عدد کی گفتگو سنیں گے. بس اس بات پہ غور کریں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد ان کی مغفرت کی فکر کرتی ہے. اور وہ اولاد بھی خوش نصیب ہے جس کو خدا نے ایسے ماں باپ دیے جنہوں نے اپنی اولاد کا رشتہ حضور سے مضبوط رکھا ہے. یقیناً موت تو سبھی کو آنی ہے, مرنا بھی سبھی کو ہے, لیکن دعا کیا کرو کسی کے سامنے باپ کا جنازہ نہ اٹھے. یہ وہ دولت ہیں اگر چلے جاتے ہیں تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں, اگر یہ چلے جاتے ہیں تو زندگی کے رنگ چلے جاتے ہیں. میں ابھی ترکی میں زلزلہ آیا, میں نے کچھ تصویریں اس زلزلے کی دیکھی, کچھ ویڈیوز جو نیوز پہ چل رہی تھی حضرت, میں نے ان بچوں کو دیکھا جو بن ماں باپ کے رہ گئے ہیں. ان کے باپ نے بینک بیلنس بھی چھوڑا, زمین تو باقی ہی ہے, دولت بھی چھوڑی, لیکن جب وہ اس ملبے کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا جو زندگی میں ماں باپ کی قبر بن گیا, تو ان کے چہرے کے رنگ بتاتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت بھی ان کے غموں کو دور نہیں کر سکتی ہے, دنیا کی ساری دولت بھی ان کے دکھ نہیں بانٹ سکتی. کتنی تصویریں تو ایسی ہیں جنہوں نے انسانیت کو بس یوں سمجھے ہلا کے رکھ دیا, ان کا درد بیان نہیں ہو سکتا. یار اللہ سلامت رکھے ان کو جن کے ماں باپ ہیں, اور وہ ماں باپ کی عزت کیا کرو, قدر کیا کرو. اگر یہ چلے گئے تو دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا, اگر یہ چلے گئے تو تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اگر سچی بات کہوں تو سچ یہ ہے, کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہو, کتنے بھی گہرا تعلقات والا ہو, وہ تمہاری ترقی سے خوش نہیں ہوتا. صرف تمہارا باپ ہوتا ہے جو تمہیں خود سے بڑا دیکھ کر کے خوش ہوا کرتا ہے. بے شک صحیح بات. یہ سچائی صرف باپ کے رشتے میں ہے جو تمہیں بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جب تم کامیابی حاصل کرتے ہو, وہ باپ جس نے پوری زندگی انگوٹھا چھاپ کر کے صرف انگوٹھا لگا کر کے زندگی گزاری ہے, جب تیرے ہاتھ میں ہائی اسکول کی سند دیکھتا ہے کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے. جب تجھے اچھی ڈگری کے قابل دیکھتا ہے وہ فخر کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو MBBS بنے وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, تو حافظ قرآن بنے وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, تو قاری قرآن بنے وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. یار جسے زندگی میں کسی نے سلام نہ کیا, اگر وہ تجھے سلام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے فخر سے کہتا لوگوں یہ میرا بیٹا ہے. جس کے لیے دنیا کبھی کھڑی نہ ہوئی, اگر اولاد کے لیے اٹھتا دیکھے کہتا یہ میرا بیٹا ہے. اے باپ بتا تو صحیح تجھے کیا ملا؟ نہ تجھے عزت ملی, نہ تجھے سلام ملا, نہ کسی نے تیرے لیے تعظیم کے لیے تو جملے کہے. جو کچھ کہا گیا بیٹے کے لیے کہا گیا. بتا تو خوش کیوں ہوا؟ تو باپ کہتا ہے تم نہیں دیکھتے ہو, اس کے قد میں میرا قد نظر آتا ہے, اس کی بلندی میں میری بلندی نظر آتی ہے. جب دنیا اس کے آگے جھک کے سلام کرتی ہے وہ سلام اس کو نہیں اس کے باپ کو ہوا کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اس لیے صرف باپ وہ ہوتا ہے, صرف باپ ہوتا ہے جو تیری بلندی دیکھ کے خوش ہوتا ہے, صرف باپ ہوتا ہے جو تیری ترقی سے راضی ہوتا ہے.
اگر یہ چلا گیا پھر نہیں ملے گا. قدر کیا کرو ان رشتوں کی, خیال کیا کرو اپنے کیا ہوتے کبھی سوچا نہیں. حضرت جی غلط نہیں کہہ رہا, مجھے انیس بھائی نے بتایا, بہت خوشی ہوئی. کہتے ہیں آج تک ہمارا پریوار الگ نہیں رہتا ہے, صحیح بات. ورنہ 4 پیسے کمانے کے بعد بندہ 4 انچ کی دیوار کھڑی کر کے کہتا نہیں دروازہ ادھر مت کھولنا, اپنا دروازہ ادھر کو رکھنا. یہ زندگی ہماری ہو گئی ہے, سگا سگے کی ترقی دیکھنے تیار نہیں. اگر دیوار نیچی ہے اور پڑوس میں سگے بھائی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ جائے, سگا کہتا ہے یہ خوشبو آئی کیسے, میں اسے چٹنی میں بدل دوں گا, میں اس کے گھی کو پانی میں بدل ڈالوں گا. ہم دنیا کی دعوت کر دیتے ہیں لیکن اپنوں کی نہیں. سب کو کھلائے گا پردھان, ٹھیکیدار, زمیندار, جمعدار, سارے بیٹھ کے کھا گئے, نہیں بلانے جاتا کسی اپنے کو. کہتا گیا تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا. تو پتا ہے, تجھے جانتا ہے اپنے کون ہوتے. ایک بندے کو کینسر ہو گیا, بڑا امیر بندہ, اور 25-35 سال سے امریکہ کے اندر تھا, دولت بہت کمائی. کینسر ہوا, ڈاکٹروں نے کہا بس تو 1-2 مہینے کا مہمان ہے, نہیں بچے گا, گھر چلا جا. جس کے پاس سارا پیسہ تھا جو چاہتا خرید لیتا, لیکن جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو سب کچھ خرید سکتا ہے لیکن سانسیں نہیں خرید سکتا ہے, سانسیں نہیں خرید سکتا. اور یار ان کی عزتیں کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. جہاں ڈاکٹروں کے نسخے فیل ہو جاتے ہیں وہاں سے قرآن کے نسخے شروع ہوا کرتے ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. لیکن ہم ان سے دور ہیں. ابا بھی کہتا مولوی کے دھورے مت جائیے, بڑا دقیانوس ہے, پرانی سوچ رکھتا مولوی, مولویوں میں مت بیٹھنا, ان کی سوچ پرانی ہے. قسم خدا کی جب ساری عقلیں فیل ہوتی ہیں تب یہی پرانی عقل کام آیا کرتی ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا نہیں بچے گا, 2-3 مہینے کا مہمان ہے, جا مل لے اپنے پریوار سے. گھر جا کر جس کی زندگی کے 2 مہینے رہ جائیں اسے پتا ہو میں 2 مہینے جیوں گا, کبھی مسکرا سکتا ہے؟ 2 مہینے کا یار اگر یہ بتا دیا جاتا ہے اس کی زندگی 50 سال ہے تو بندہ کبھی 50 سال مسکراتا نہیں. اگر موت کا دن بتا دیا جاتا تو کوئی دیوار تو کیا ایک اینٹ نہیں لگاتا, اس لیے کہ موت سے ڈر لگتا ہے. جب اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تو نہیں بچے گا, 2 مہینے کا مہمان ہے, پھر سوچنے لگا کہاں جاؤں, بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہیں. پھر دل نے کہا یار چل کسی اللہ والے کے پاس چلتے ہیں, سنا ہے دعائیں بڑی کام آیا کرتی ہیں. ایک مجذوب کی چوکھٹ پہ گیا, اس سے کہنے لگا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے, مجھے کینسر ہے. کہا 2 مہینے کا مہمان ہوں. اس نے کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں ملک کا رہنے والا ہوں. کہا پتا اپنے ملک کب سے نہیں گیا ہے؟ اس نے کہا 35 سال ہو گئے ہیں اپنے ملک نہیں گیا. کہا کیوں نہیں گیا؟ کا دولت کی بھوک اتنی تھی کہ میں اپنوں کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے جا اپنے وطن واپس چلا جا, اور جتنے دن زندہ ہے اتنے دن جا کر کے اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں کر, ان کو دسترخوان پہ بیٹھا مسکرا کے باتیں کیا کر, اپنے کھانے میں ان کا کھانے کو حصہ کر لے. اللہ اکبر. پلٹ کر کے آیا, 1.5 مہینے تک سارے رشتہ داروں کو بلا کر کے دسترخوان پہ کھلاتا رہا. پلٹ کے مجذوب کی چوکھٹ پہ گیا, کا درد اب نہیں ہوتا ہے, تکلیف اب نہیں ہوتی ہے. کا 1.5 مہینے تک میں نے اپنوں کو کھلایا ہے, جو روٹا تھا منا کے کھلایا, جو نہیں